کسی کے لائف سٹائل کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے روایات کو بالکل چھوڑ دیں اور آپ ایک ایسا نظام جب تک ان کو ایک آلٹرنیٹو نہ رکھیں تو وہ یقیناً اس کو ایکسیپٹ نہ کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے. ویلکم بیک ویورز, انسائٹ وچ جاوید ملک پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ گور ایوب خان سے, اور ہم سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو سرد مہری ختم ہوئی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ڈائلاگ پروسیس کا آغاز, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک برف پگھلی ہے اس ملاقات کے بعد جو کہ پریزیڈنٹ زرداری اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے درمیان ہوئی. لیکن کیا یہ واقعی صحیح طرف پیش قدمی ہے, اس کا پیش خیمہ ہے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھا کہ اس گفتگو کے اندر جو آغاز کیا منموہن سنگھ نے تو انہوں نے شروع میں ہی یہ کہا کہ میرا مینڈیٹ بہت لمیٹڈ ہے, میں صرف ٹیررزم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فورن سیکرٹری لیول پر دوبارہ سے ملاقات ہوگی اور شرم الشیخ میں بھی یقیناً یہ پروسیس سمٹ لیول پر بھی ہوگا. پاکستان اور کشمیر سے منسلک بہت سی ایک بڑی تعداد پاکستانی اور کشمیریوں کی رہتی ہے برطانیہ میں, اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی جب بات کی جائے تو اس میں کشمیر ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. یہی اسٹیٹڈ پالیسی بھی ہے پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ کشمیر ایک شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے, جس کو ریپیٹڈلی ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا پھر ریسنٹ دور کے جو ہے ہمارے سول یا آرمی کے حکام, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کشمیر از دا مین بون آف کنٹینشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. برطانیہ میں رہنے والی کمیونٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے ان بدلتی ہوئی صورتحال کو؟ کیا پر امید ہیں وہ کہ واپس ڈائلاگ پروسیس شروع ہوگا؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لندن سے اس وقت برطانیہ پارلیمنٹ سے لارڈ نذیر احمد. السلام علیکم لارڈ نذیر احمد صاحب. وعلیکم السلام ملک صاحب. لارڈ نذیر احمد صاحب, جو یہ ملاقات ہوئی ہے منموہن سنگھ اور پریزیڈنٹ زرداری اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے درمیان, ایک سرد مہری تو ختم ہوئی ہے. ممبئی کے بعد بالکل ہی گفتگو کا سلسلہ ختم تھا. کیا خوش آئین دیکھ رہے ہیں آپ کو, اور اس کے بعد آپ کس حد تک پاکستانی اور کشمیری لندن میں رہنے والے جن کا اکثر کا تعلق کشمیر سے بھی ہے وہ اس ڈائلاگ کو مزید آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ملک صاحب, جو بھی منموہن سنگھ اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے درمیان ڈائلاگ ہو یا ملاقات ہو, اس کو ہم سب لوگ جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں. لیکن جب تک ہندوستان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کوئی اچھا پرپوزل نہ پیش کرے, کیونکہ دا بال از ان دیئر کورٹ, اور جب تک وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ایجنڈے پہ کشمیر کو ڈسکس نہ کرے, اس وقت کچھ بھی کوئی بھی ڈائلاگ یا کوئی بھی میننگ نہیں ہو سکتی. منموہن سنگھ نے یہ کہا ہے کہ ٹیررزم پہ ہی وہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں ٹیررزم پہ بات ہونی چاہیے, اور اس میں جتنے بھی ٹیررسٹ وزیرستان میں پاکستان میں جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس سے بات ہونی چاہیے. ہندوستان کی انٹیلیجنس سروسز جہاں فائنینشیل رجسٹر دے رہی ہیں افغانستان کے, وہ ان کو بند کرنی چاہیے, بجائے کہ پاکستان غالباً ہماری آواز جو ہے وہ ان کی نہیں آ رہی. ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے ان سے, ہم لائن غالباً ہماری ڈسٹرب تھی, ہم نہیں جاننے. میں اپنے پروڈیوسر سے یہ کہوں گا کہ دوبارہ سے اگر ان کے ساتھ رابطہ استوار ہو سکے تو یقیناً جیسے کہ میں نے کہا کہ برطانیہ میں رہنے والے جو پاکستانی اور کشمیری ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کے پیش نظر جو کہ سرد مہری ختم ہوئی ہے, برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اب جو کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یقیناً ڈپلومیسی بہت ضروری ہے. پاکستان اپنے تمام اطراف میں جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے. اس وقت ہمارا فوکس جو ہے پاکستان میں تمام لوگوں کا
بلکہ دنیا کا فوکس جب پاکستان کے حوالے سے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں ہے، ہمارے ویسٹرن بارڈرز کی طرف ہے، لیکن ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ٹربلڈ بارڈر رہا ہے وہ ہمارا ایسٹرن فرنٹ رہا ہے، ایسٹرن تھیٹر رہا ہے، ہندوستان کے ساتھ ہی ہماری تمام جنگیں جو ہوئی ہیں وہ ہی ہیں، اور اب جب تک وہ تمام معاملات ہم دونوں ممالک کے درمیان سیٹل نہیں ہوتے، اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان کے درمیان جو یہ سمٹ لیول پر ملاقات ہوئی، اس کو تمام مبصرین جو ہیں وہ بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً اس حوالے سے ہم نے بات کی، اب ہم بات کریں گے لندن میں کہ وہاں پہ جو رہنے والے پاکستانی کشمیری ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیٹڈ فارن پالیسی ہے اس کے بقول، اس کے پیش نظر کشمیر از دا سینٹرل ایشو، اور کوئی بھی ڈسکشن جب ہوتی ہے اس پہ جب تک کشمیر شامل گفتگو نہ ہو تو پروگریس ممکن نہیں ہو پاتی۔ اس وقت ہم دوبارہ چلیں گے لندن، لارڈ نذیر احمد میرے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی لارڈ نذیر احمد صاحب، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو ٹیررزم کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے گفتگو کا آغاز ہی اس چیز سے کیا کہ وہ ٹیررزم تک بات کرنے کے لیے لمیٹڈ مینڈیٹ رکھتے ہیں، کیا آپ کا ری ایکشن ہے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ ٹیررزم پہ ہی بات ہونی چاہیے، اور وہ ٹیررزم جو وزیرستان میں اور بلوچستان میں ہندوستان کی انٹیلیجنس سروسز سپورٹ کر رہی ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے۔ جو لاجسٹک اور فائنینشیل سپورٹ افغانستان کے ذریعے منموہن سنگھ کی انٹیلیجنس سروسز وہ دے رہی ہیں سپورٹ جن لوگوں کو، اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ پاکستان کو جو ہے ڈیفینسو پہ رکھا جاتا ہے اور ہندوستان اپنے مورل ہائی گراؤنڈ پہ جا کے ممبئی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ آج جو پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ایویڈنس اور پروف موجود ہیں جس میں ہندوستان کی انٹیلیجنس سروسز کا، مجھے انگریز ڈپلومیٹ نے بھی ایک نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ ہندوستان کو یہ چاہیے کہ وہ بلوچستان کے اندر انٹرفیئرنس کرنا بند کر دے۔ میں تو وزیرستان کی بات کر رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر پہ بھی جب تک بات نہیں ہوگی، ٹیررزم جو ہے وہ صرف پاکستان کے اوپر الزامات لگانے کے بجائے جو ان کی ٹیررزم پہلے کراچی میں کراتے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ بیکاز ہمارے حکمران جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنفرنٹ، کنفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہتے، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ وہ تمام ایویڈنسز اگر ایویڈنسز ہیں تو ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر منظر عام پر ان کو لایا جاتا ہے تو اس کا کیا بہترین طریقہ ہوگا؟ ملک صاحب، ایویڈنس تو آپ کے پاکستانی اخبارات نے خود پیش کیا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے ان کا، اور ایویڈنس پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے پاس موجود ہے، ان کو بالکل سامنے لانا چاہیے، کنسرٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ اپیزمنٹ کی پالیسی ہندوستان کے ساتھ جتنی بھی آپ کریں گے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں دنیا میں، ان کے لیے اپیزمنٹ جتنی بھی کریں گے وہ کافی نہیں ہوتا، وہ آپ کو دبا کے رکھیں گے۔ تو جب تک آپ ان کو کنفرنٹ نہیں کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ان کو کنفرنٹ نہیں کرتے ہیں، اس وقت جو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو ایویڈنس دے کے ان کو کہنا چاہیے کہ مجھے پہلے بھی پتا ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے ایویڈنس دیا ہے، لیکن اس کو پبلک کرنا چاہیے، اور وہ پبلک جس طرح ہندوستان کے سیاستدان پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جاتے ہیں، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ایسے ہی جانا چاہیے اور وہ ایویڈنس ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ بلوچستان